اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال امام الرضا علیہ السلام کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ سب سے پہلے تمام مومنین مومنات اور ناظرین اور خصوصاً پروگرام میں تشریف لانے والے مہمانان گرامی اور یوسف زہرا حضرت امام زمانہ اجر اللہ فرجہ الشریف کی خدمت اقدس میں ولادت باسعادت امام رضا علیہ السلام کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ تمام ناظرین اور خصوصاً ہمارے پروگرام میں تشریف لانے والے مہمانان گرامی کا استہ دل میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی اس سے بابرکت محفل میلاد جو کہ براہ راست منعقد کیا جا رہا ہے، اس میں ہمارے ملک کے معروف منقبت خواں، نعت خواں، نحو خواں، ادیب، شاعر، عالم دین جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب مل کے ان سے استفادہ کریں گے۔ میں مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس بابرکت محفل کا آغاز باقاعدہ قرآن کلام سے شروع کرنے کے لیے آغاز کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں ہمارے مہمان، ہمارے استاد حافظ کل قرآن جو کہ بلتستان کے لیے ایک فخر ہے، خود استاد بھی ہے، شاعر بھی ہے اور عالم الدین بھی ہے، ذاکر بھی ہے، ماشاءاللہ سے حافظ کل قرآن ہے۔ ان کو ہم نے دعوت دی ہے، انشاءاللہ وہ اس بابرکت محفل کا قرآن پاک کے تلاوت سے آغاز کریں گے اور پھر ہم انشاءاللہ دوسرے مہمانان کو دعوت دے دیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ میں سے اگر کوئی اس پروگرام میں براہ راست شریک ہونا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھے ان وقت میں رابطہ کر سکتے ہیں، اس کے ایک لنک کے ذریعے میں آپ لوگوں کو بھی دعوت دوں گا، اس پروگرام میں آپ لوگ شرکت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میں حافظ کل قرآن ہمارے استاد محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائیں اور آپ قرآن پاک کے تلاوت سے اس محفل کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جناب صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے تشریف رکھنے والے کرام جناب استاد نعیم صاحب، بعد میں تشریف لائیں گے استاد سجاد اطہر صاحب اور باقی جو منقبت حضرات ہیں اور تمام لائیو دیکھنے والے کام کو دیکھیں گے۔ سب کی خدمت میں حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں اور مختصر سی انشاءاللہ تلاوت کر کے آپ سب کو انشاءاللہ استاد کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ
ذلكم الله فأنا تؤفكون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد جزاک اللہ ماشاء اللہ. حافظ کل قرآن، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے خوبصورت آواز میں کلام پاک سے اس محفل کا باقاعدہ آغاز کیا، اس بابرکت محفل کا. میں شکر گزار ہوں قبلہ استاد محترم نادم شگری صاحب کا کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. آپ ناظرین آپ جانتے ہیں قبلہ محترم کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے. آپ شاعر، ادیب اور ذاکر، اہل بیت، عالم الدین، ہر لحاظ سے آپ دیکھیں تو کوئی کسی چیز کی آپ میں کمی نہیں ہے. آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے ہیں. ناظرین کی بھی خواہش تھی، کئی لوگوں نے خواہش اظہار کیے تھے، اس لیے ہم نے آپ کو زحمت دی ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں. قبلہ آپ سے گزارش ہے کہ مختصر امام کی ولادت کے حوالے سے مختصراً کچھ سوانح حیات پر روشنی ڈالیں اور پھر آپ اپنے کلام میں سے اگر کچھ آمدہ ہے تو کلام بھی ناظرین کی خدمت میں پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. وہاں سیدان تمام برادران کو نہیں انتہائی شکر گزار ہے، جو خصوصاً سید سے موسوی صاحب برادر حافظ آئی ایتی توسلی کا دی سعادت وغلا حاصل ساجو دیبانشن کی مشکلاتی وجہ سے کا ماسی مختصراً کھڑی سب پیش میں تمام برادران کو اللہ امام ہشتم سامن الائمہ حضرت امام رضا صلوات اللہ وسلام علیہ فی حق ولادت باسعادتی ہدیہ تبریک پیش رجو. امام جب ولادتی حوالی کی مختصراً ذہن رہے. سب سے پہلے ولادتی تاریخ پہ بارینو 3 قول جدے 148 ہجری یا 151 ہجری یا 153 ہجری. اس انکو امام رضا کی ولادتی سال انذر قرار کا سے پتہ مشہور بے 148 ہجرین. امام بیاب پہ زندگی اللہ حصہ سم مرحلہ سمیت حصہ جک وہ ولادتی کنا جو سے حضرت امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ وسلام علیہ جب پہ شہادت تھنون پو جو امامی زندگی اولین حصوین دے حصہ کنا کیوں سے تا معمونی ولی اہدی تھنون پو دوسرا حصوین جو ولی اہدی کنا شہادت تھنون پو خصو میرے سے حصوین. امامی زندگی میں مختلف قسمی نشیب و فراز دونا چک پو یہ عباسیوں کی حکومتی عروج پو معمونی دور پو اور دوینو امام لسا حکومری ناجون داخل تو پائد پو وانجیوینو دوسرے غطی بلتستانی سا الیکشن قریب جدے تے حوالی کا سا امام رضائی زندگی غدالا لیگی نوا مشعل راہ چکن نمونہ چک امام ابن بارین و رابر معظمی سی قزل بہت بجدے یہ معمونی سی امام ولی احد شس. اما غدالت ہوائد بھی بہترین سبق بدو ان کی امام رضائی بیابوسی حکومتی چھغو عہدے کا دکھ سے سا معمونی لغت گھانگ استعمال کو مجکس ہمیشہ کھری موقف پہ کا گھانگ مضبوط دکھ کھری موقف پہ کا محکم دکھ دبینو معمول لگا قسمی خلل چیک رکھنے تاما مینس جو انجو اصلی مؤمن اور اصلی دین شناس انسانی رہبر کنی کردار پو اور غدالا مشکل راہ ان میں حوالی کا امام رضا چقو عظیم شخصیت پو معصوم امام پو جب زندگی کا غدال یہ توجہ ہے زام سے حالات مشکل زون آ رہے زام سے سختیوں میں غدان گرفتار زون آ رہے غتی دین کو لگتو نہ مالا محبود پر گوس اور سیاسی دی پولر سے خان کنی لکھا غدا پولو ملدان مرگوز یا کون یان بھی حساب کو یارگو یارلا حال پیوان کربا ترگو تر لگوں سے حال پیوان کربا وانا غدا کھونگے لگتو اسیر میگوار گوس
دی امامی زندگی نا عدالت ہوایت بھی لینا بہترین سبق کو لینا سبق سکنجو انشاءاللہ خدا عدالت توفیق شزدہ وشک دی خصوصی سبق پو امامی زندگی نا عدالت حاصل بیسے غتی زندگی بھی آیت بھی تاکہ غتی زندگی سا امامی زندگی و اقبالی کا سانسان گو آیت بھی عدالت خدا توفیق شزدہ وشک انشاءاللہ جی جزاک اللہ یو کہاں سے اکتفا بجو انشاءاللہ منجو احسن خیلی خوب سلام جی امام رضائی بھی آپ شانی نو حفیظیت پی کلام جی کو جو شیری اسم یان پی کوشش پہ بیت جی انشاءاللہ کیونکہ ہمارا دوسرے ہسپتال سے ہوئے جی انشاءاللہ تھینک یو تم گئے پر گلے یا امام رضا سنگیا لایا خلے یا امام رضا مدسو کنرے نظر میا شرگو نگایریم یچس نگی پچھنا لبڑلے یا امام سبحان اللہ احسن جزاک اللہ ان آستنی کا تھو میر گنگو شیز کھنی بھری دنیا گا گنگو بدھلے یا امام ماشاءاللہ حافظ تقی صاحب انتہائی زبردست حافظ قرآن انجو لیکن دی شعر جی کو حافظ قرآن کو نہیں باری جدے جو محب اہل بیت اور اہل بیت لچھیس بائی پی حافظ کن میں نے جو اہل بیت لچھیس بچن قرآن اتو بگن کنی فرین قرآن اتو بیسے سنگزن مدے می باغ چلا یدفو یتی گلو پسکلے یا امام رضا احسان جزاک اللہ لمن لدرو قلبی باقی سی یا نرپات پنا کھانچکے گوچوکس ینگی سیخ چلے یا امام جزاک اللہ احسن نادم لینگا زری ہی کردوں
خلن ملاyangi Rinci tungi saban kale ya Imam Raza اللهم صل على محمد گزارش کو سے جو ناظرین کو نا ابراہیم خلیل جو کہاں سے شاعرین جو یہاں مزند پہ جو پھر علماء یہاں خصوص بس جو قلم لا چھا یو چھن امام رضا والے منقبات بچے کسر دیوں ذریعہ جو گزارش بس جو یہاں اچھا جو دی برادر ابراہیم خلیل صاحب ایسا جو الحمدللہ خوصا لہمو شاعرین جو خدا کھولا مزید توفیق شزدہ بیشک برادران کن دی برادر ابراہیم خلیل حکم تعمیل میں جنگا سی شعر نیسم قلم لربیت حسایت پیش بیت جو جزاک اللہ قلم لربیت حسایت تھن نیما امام رضا idana biyor bikhpere med nasa imam raza nabaltiyu lanathon se zgokha imam raza Yidas küre tangaya sular ya İmam Reza مرحبا جو استاد مرحبا galuk sinar naskare tsoma کیوں سے بہلولی بہشت بیت یہ تیسرا بینا یا امام رضا بہشت بیت یہ تیسرا بینا یا امام رضا اللهم صل على محمد وعلى محمد یہ اتفاق جو سر مشور جو بہت شکریہ جو قبلہ ناظرین کو نے رولانا مسلسل پروگرام پلسٹو نے جو یہاں استاد ذاکر خصوصی شکریہ ادا کرنے جو اتنگ اس کے ہر سلامت رہے دی ہاں مسلسل کمنٹ تھا جو اتنگ اس کی پورا آواز کو نا استفادہ بنے سے رہ لے کے کتنا کو فائدہ اٹھائے بنے سے کو سے اتنگ اس کے استاد نیوٹریشن پروگرام پر استاد نے جو گوانا ناظرین کو نے سنگا سے شکریہ ادا جو گاما سے ٹیم کیوں سے آتے پروگرام پر نہ بنے جو کو گام سے اتنا شکریہ جو سید اختر صاحب ہمارا عید مبارک جو یاسر شاہ صاحب سے تھن تھے جو سامنے یہ تو یاسر شاہ ہے نا میں جو امجد صاحب ہیں جو کچورا نہ سے کچورا سے تو نا شکریہ ماشاءاللہ امجد صاحب سنگا سے انتہائی شکر گزار جو ہم وہاں سے پروگرام درمیان میں تشریف شاہ جو پروگرام شاہ میں سنچل شہر جو اختر عباس صاحب کے آپ سے کمنٹ سے جو خوبصورت آواز خوبصورت انداز عزیز تقی ذاکر اور محترم نادم شگلی صاحب یہ تاں سلامت خرچ ذرا گروپ آپ سے کمنٹ سے جو دوی علاوہ صاحب جب کمنٹ ہوں جو ابراہیم خلیل بھی آپ سے خصوصی خودی گزارش کو پورا بیس لکھا یہاں اشن یعنی امچن شہزدہ ذرا یہاں کمنٹ سلامت رہے محترم بہت شکریہ قبلہ یہاں زحمت تن جو یہاں تکلیف سے خدا باعث سعادت جو آپ کو جو باعث سعادت ہے جو دی محفل کو یہ بابرکل انشاءاللہ جو یعنی تکلیف کن سا مولا سے شفا میں جو انشاءاللہ خدا انشاءاللہ کو یہاں سے وقت میں سمائے پروگرام کو رونق بس جو رونق بخشا ہے جو آپ نے بہت شکریہ جو آپ کا قبلہ بہت آپ کا شکریہ جو
ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. جناب مدنی پروگرام میں شخص جو امجد صاحب تشریف رکھتے ہیں, امجد صاحب آپ تو میں انتہائی شکر گزار ہوں, آپ نے بھی وقت نکال کر یہاں ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, آپ کا بھی میں انتہائی شکر گزار ہوں. اور آپ کو بھی میں خوش آمدید کہنے کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کو اور اس بات محفل میلہ کے مناسبت سے آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اپنی خوبصورت آواز میں ہمارے ناظرین تک منتقل پہنچا دیں. apa jo kata kalami maaf jo ngala ijazah syada men naranga program in jo jo بہت شکریہ, میں واپس تو نرنگا یہاں دوبارہ جوائن دے جی انشاءاللہ. بہت شکریہ قبلہ, آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں. شکریہ, السلام علیکم. استاد استفادہ میں جو بہت بہت شکریہ, سلامت رہیں. سلامت رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مہربانی جو پروگرام ارینج بیٹھن کنی رام پدن آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا, اور اس کے بعد مناسب پین پر چھوڑو چھوڑو استاد کندوک سے اس کے بعد ہم پڑھیں. کوشش کرتے ہیں ایک منقبت پیش کرنے کی, آپ سب دعا کرتے ہیں کہ درگاہ میں مولا کی درگاہ میں قبول ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شام و سحر میرے لبوں پر, شام و سحر ہے میرے لبوں پر, بس یہ وظیفہ مولا رضا, مولا رضا یا مولا رضا, یا مولا رضا, یا مولا رضا. جزاک اللہ, مرحبا. جو تیری ضمانت میں رہتا ہوں, مجھ کو کسی کا خوف نہیں, تیری ضمانت میں رہتا ہوں, مجھ کو کسی کا خوف نہیں, باندھ رکھا ہے میں نے تیرے, باندھ رکھا ہے میں نے تیرے نام کا سکہ, یا مولا رضا, یا مولا رضا, یا مولا رضا. احسن. اس کی نظر ویرا ہو جائے یہ تو کبھی ممکن ہی نہیں, اس کی نظر ویرا ہو جائے یہ تو کبھی ممکن ہی نہیں, جس کی آنکھوں میں بس جائے آپ کا روزہ جزاک اللہ.
مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا چھوڑ کے آپ کے روزے کو جاتے ہیں مسلمان کعبے کو چھوڑ کے آپ کے روزے کو جاتے ہیں مسلمان کعبے کو جب کہ ہے جب کہ ہے کعبے کا کعبہ آپ کا روزہ مولا رضا یا مولا رضا یا صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ امجد صاحب انتہائی خوبصورت انداز اور خوبصورت آواز کے مالک ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکال کر اس محفل میں تشریف لائے. مولا اس کا آپ کو اجر عظیم عطا کریں انشاءاللہ. بہت شکریہ, آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں. اور ناظرین کی طرف سے بھی بہت سارے کمنٹس یہاں پہ آئے ہوئے, سب کا کمنٹ شاید پڑھنا میرے لیے مشکل ہو. آپ کے حق میں بھی خصوصی انہوں نے دعا کی ہے اور انہوں نے پروگرام کے لیے بہت ساری تعریفیں کی. آپ کے آواز کے حوالے سے, آپ کے منقبت کے حوالے سے بہت لوگوں نے یہاں پہ کمنٹس کیا ہے, بہت انہوں نے تعریف کیے ہیں. میں شکر گزار ہوں تمام ناظرین کا جن لوگوں نے یہاں پہ کمنٹس کر رہے ہیں, ان سب کا بھی میں انتہائی شکر گزار ہوں. دنیا کے مختلف ممالک سے ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں اور سب یہاں پہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں, کمنٹس کر رہے ہیں. ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں یہاں پہ ایک بات ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کے لیے دو منتخب خان کی خصوصی طور پر ان کو دعوت دی تھی, لیکن یہ ہے کہ ہمارے سردوں میں نیٹ ورک کا جو مسئلہ ہے, سی او کے والوں کے جو مہربانی سے ہمارا وہاں پہ جو مسئلہ ہے, اس وجہ سے ان کی شرکت ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی کیونکہ پرابلم بہت زیادہ ہے, وہاں پہ نیٹ بہت سلو چل رہا ہے. ان کی وجہ سے ان کا شرکت ناممکن ہوا ہے. جناب یاسر شاہ اور جناب سید مرتضیٰ صاحب کا, انہوں نے بھی شرکت کرنا تھا, ان کو بھی دعوت دی تھی. معروف ہے, منتخب خان کا ہے, ان کو میں نے خصوصی طور پر اسپیشلی طور پر دعوت دی تھی, لیکن یہ ہمارے دلی بلوچستان کے نیٹ ورک کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ان کی ابھی تک شرکت ممکن نہیں ہو سکی. شاید کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ پروگرام کے درمیان کسی بھی وقت ان کی شرکت ہو تو انشاءاللہ ناظرین ان سے بھی استفادہ کریں گے. اس کے بعد ہمارا استاد محترم جناب سید سجاد اطہر موسوی صاحب بھی ابھی تشریف لائیں گے. اور یہاں پہ ایک ناظرین میں سے حسنین حضرت صاحب نے خصوصی اعتماد کیا ہے, جناب استاد تقی ذاکری صاحب, کہ آپ کے خوبصورت آواز میں منتخب پیش کریں. تو ہم آپ سے بھی استفادہ کرنا چاہتے ہیں, بسم اللہ آپ کو ایک منتخب پیش کریں تاکہ ناظرین بھی استفادہ کریں. پھر ہمیں اجازت دیجیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کو, بہت بہت شکریہ امجد بھائی, بہت شکریہ ان کا. استاد صاحب آپ کو خصوصی گزارش ہے, آپ بھی اپنے خوبصورت آواز میں ایک منقبت پیش کریں اور ناظرین کی طرف سے بھی التماس آ رہے تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. جی انشاءاللہ ضرور. تمام دیکھنے والے ناظرین جو لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کی خدمت میں دوبارہ سلام. اس کے بعد بندہ حقیر یہاں پر صرف تلاوت قرآن کریم کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا, لیکن ہمارے جو پروگرام کے جو دیگر جو منقبت مہمانان ہے, جناب یاسر شاہ صاحب معروف منقبت خان ہیں, نوح خان ہیں, اور جناب سید مرتضیٰ موسوی صاحب لاہور کے, لیکن وہ اس وقت سکردو گئے ہوئے ہیں, تو سکردو کی نیٹ ورک کی وجہ سے وہ پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے. تو انشاءاللہ تو ان جگہ پر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا منقبت کے کچھ اشعار پیش کرنے کی. تو
जाफरी बलूचिस्तानी साहब को सब जानते हैं, मारूफ शायर अहले बैत हैं, मौला रज़ा के शायर हैं। तो उनका ही एक कलाम से चंद मुंतखब अशार इंशाअल्लाह आप सबकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। है मेरे वास्ते लुत्फ़े खुदा इमाम रज़ा। जनाब उस्ताद नबत और कसीदा पेश करना भी सूरज को चिराग दिखाने के मानिंद है। तो बहरहाल प्रोग्राम को चलाना है। बिस्मिल्लाह। है मेरे वास्ते लुत्फ़ इमाम रज़ा बना रहे हैं मुक़द्दर मेरा इमाम रज़ा। मरीज़ इश्क़ को रासा गई खुदा की कसम। मरीज़ इश्क़ को रासा गई खुदा की कसम। तुम्हारे शहर की आबो हवा इमाम रज़ा। तुम्हारे शहर की आबो हवा इमाम रज़ा। क्या कहने मैं जब कभी हुआ बीमार तो शिफा के लिए मेरी जबीन पे माँ ने लिखा इमाम रज़ा। मेरी जबीन पे माँ ने लिखा इमाम रज़ा। और अर्ज किया है शाह जी। जज़ाकल्लाह हसन बिस्मिल्लाह जो सवाल मुझसे नकीरैन ने किया ही नहीं। सवाल मुझसे नकीरैन ने किया ही नहीं। जो ज़ेरे खाक मैं कह कर उठा इमाम रज़ा। बहुत शुक्रिया। तो मख्तार से मैं शम्स हो के भी ज़ुल्मत की ज़द में जकड़ा था। मिली है रोज़े से तेरे ज़िया इमाम रज़ा। अल्लाहुम्मा अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जज़ाकल्लाह जो उस्ताद, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने भी इतने खूबसूरत अंदाज में जो कसीदा पेश किया, मनक़बत पेश किया, इस हवाले से आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पे मैं ज़रूर कि उस्ताद मोहतरम साहब का अभी कह रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो रहा। मैं इनको दोबारा लिंक भेज देता हूँ, देखते हैं क्या मुश्किलात पेश आ रही है। उस्ताद सैयद अत्हर मौसवी साहब ने भी तशरीफ़ लाना है, वो बार बार ट्राई कर रहे हैं, शायद उनको भी कोई मुश्किल पेश आ रही है, जिस तरह हमारे मनक़बत खान उन्होंने तशरीफ़ नहीं लाया। तो यहाँ पे नाज़रीन की तरफ से बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पे मौसूल हो रही है, उनका भी मैं
جلدی جلدی میں ان کا بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں ٹائم نکال کر، تو ان کی حوصلہ افزائی کو بھی اس پروگرام میں شریک کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ لوگ بھی اس محفل میں شریک ہو جائے۔ سب سے پہلے تو ہمارا شاعر ہے، نوجوان شاعر اہل بیت، جس کے ساتھ ہم نے پہلے پروگرام منعقد کیا تھا، ابراہیم خلیل صاحب، انہوں نے پروگرام کی تعریف کرتے ہوئے کمنٹس کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے استاد محترم جناب رسول میر صاحب بھی پروگرام کو سن رہے ہیں، وہ بھی ہمارے پروگرام کے لیے تعریف کر رہے پروگرام کی۔ اس کے بعد حسنین حسرات صاحب ہے، اور اس کے بعد SH علیار صاحب ہے، انہوں نے بھی یہاں پہ کمنٹس کیا ہے۔ جناب استاد محترم نے کیا میسیج کیا ہے، انہوں نے ان کے لیے شاید جوائن نہیں ہو رہا ہے پروگرام کا، کچھ ایک فالٹ آ رہا ہے۔ استاد محترم کی طرف سے بھی پروگرام میں شرکت ہونا مشکل لگ رہا ہے، ان کو کوئی فالٹ نظر آ رہا ہے، نہیں معلوم کیا مشکل آ رہی ہے۔ اس کے بعد جناب کاچو شاکر صاحب نے پروگرام کا پروگرام دیکھ رہے، انہوں نے بھی یہاں پہ کمنٹس کیا ہے، اور آصف سلیم صاحب بھی پروگرام کو سن رہے ہیں اور انہوں نے کمنٹ کیا ہے، ماشاءاللہ بلتستان کے ستاروں آپ سب کی تعریف میں انہوں نے کمنٹس کیا ہے۔ اور کاچو عاشق ناز صاحب ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں، انہوں نے بھی کمنٹس کیا ہے۔ اس کے بعد جناب ابو زینب صاحب، انہوں نے بھی کمنٹس کیا ہے۔ استاد جناب شمس صاحب، جس کا آپ نے ابھی ان کے شاید غالباً کلام پیش کیا تھا، انہوں نے بھی پروگرام کے تعریف کرتے ہوئے پروگرام میں شرکت کی ہے، پروگرام کے لیے کمنٹس کیا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ استاد محترم، انشاءاللہ آپ سے بھی ہم ضرور استفادہ کریں گے کسی موقع پر، تو انشاءاللہ آپ کو بھی زحمت دے دیں گے، تو انشاءاللہ کسی وقت آپ سے بھی ہم ضرور استفادہ کریں گے۔ محمد اقبال صاحب نے کمنٹس کیا ہے، وہ بھی پروگرام سن رہے ہیں، آپ کا بھی شکریہ اقبال صاحب، اور آپ بھی کمنٹس کر رہے ہیں، پروگرام کو سن رہے ہیں۔ جناب غلام نبی صاحب ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب محمد زاہد سفر صاحب، پروگرام یہاں کسی نے ان باکس میں میسج کیا ہے، پروگرام کا ٹائم پوچھ رہے ہیں۔ جناب کاچو شیر صاحب، تو آپ سے گزارش ہے، پروگرام براہ راست چل رہے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، ایسے موسیقی کے پروفائل پر جا کر آپ پروگرام کو سن سکتے ہیں، پروگرام بالکل جاری ہے۔ جناب ساجو شکری صاحب، انہوں نے بھی کمنٹس کیا ہے۔ سنچن بادشاہ صاحب، آپ کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں، آپ نے بھی کمنٹس کیا ہے۔ اور احمد زمائری صاحب، استاد محترم آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے اس سے چھوٹے سے پروگرام میں شرکت کی۔ استاد محترم انشاءاللہ آپ سے بھی ہم استفادہ کریں گے، ہمیں امید ہے کہ آپ بھی ہمارے پروگرام میں ضرور شرکت کریں۔ یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ غالباً ہمارا اگر استاد موجود ہیں، اگر وہ آن لائن ہیں تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پروگرام میں تشریف لے آئیں۔ کیا بات ہے، کیا اگر ایسا ہو سکے تو پھر پروگرام میں واقعاً رونق آئے گی۔ ہمارے استاد محترم جناب سجاد اطہر صاحب غالباً تشریف لا چکے ہیں، میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں، قبلہ تشریف لا چکے ہیں، ان کا انتہائی شکر گزار ہوں، قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے۔ انشاءاللہ ناظرین آپ کے کمنٹس کا بقیہ حصہ میں انشاءاللہ بعد میں پڑھوں گا۔ استاد کو خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے۔ استاد تقی صاحب، آپ سے گزارش اگر آغا استاد محترم احمد زمائری صاحب اگر تشریف لا سکے، ان کو اگر دعوت میں پروگرام میں آپ کو دعوت دے سکے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ کی ذمہ داری کہ آپ ان سے رابطہ کریں، کیونکہ میں ادھر مصروف ہوں، آپ کو ان سے رابطہ کر کے اگر پروگرام میں لا سکتے ہیں تو بڑی مہربانی ہوگی، ہمارے پروگرام کو رونق بخشے گی۔ استاد محترم جناب السلام علیکم، قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے، چونکہ آپ کے اوپر ایک پروگرام بقیہ تھا، پچھلے پروگرام میں آپ کی مصروفیت کی وجہ سے شاید شرکت نہ کر سکے، اس وجہ سے ہم نے آپ کو دوبارہ زحمت دی ہے، آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ اور ناظرین میں سے بہت سارے لوگ آپ کی شدت سے منتظر تھے، اور میں خود بھی بڑی شدت سے آپ کے انتظار میں تھا، تو آپ کا انتہائی شکریہ جبلا، آپ نے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے۔ تو بس زیادہ آپ اور ناظرین کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہتا، میں آپ کو جو ہے نا موقع دیتا ہوں کہ آپ اپنے خوبصورت آواز میں، خوبصورت انداز میں امام کے سوانح حیات کے ساتھ ساتھ، حالات زندگی کے ساتھ ساتھ، اور آپ کے اپنے کلام، یہ سب کچھ آپ سے استفادہ کرنا۔ آج مطلب کلن پروگرام آپ کے ہی حوالے ہے، تو بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم کے حضور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے تمام عزیزوں کو سلامت رکھے انشاءاللہ، اور جتنے بھی ناظرین ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں، اللہ پاک ان سب کو صحت و سلامت رکھے، الہی آمین، خیر میں اضافہ فرمائے۔ آپ سب کی خدمت میں مولا امام رضا علیہ السلام اور ان کی
हमशीर मोहतरमा हज़रत करीम अहल बैत जनाब फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासादत के इन अय्याम की मुनासिबत से तबरीक को तहनियत अर्ज़ करता हूँ। इंशाअल्लाह ये अय्याम बाइस खैर व सआदत हो इंसानियत के लिए, और इन ख़ास अय्याम की मुनासिबत से परवरदिगार अपनी इनायतें और अताएँ हम पर नाजिल फरमाए। में दुनियाए इंसानियत को आजकल की जो मुश्किलात हैं और जो परेशानियां हैं, खुसूसन ये जो वबाई परेशानी है, इससे बहुत जल्द छुटकारा हासिल हो जाए इंशाअल्लाह। अजीज़ो, मुझे नहीं मालूम प्रोग्राम का सिलसिला कैसे चला है और कहाँ तक पहुँचा है। ताख़ीर हुई हाज़िरी में इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। बहरहाल ये अय्याम करामत और रफ़त है। एक तरफ अल्लाह ताला की तरफ से करामतें हम पर नाजिल हो रही हैं जनाब फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की शक्ल में, और दूसरी तरफ जो है एक अजीम इनायत इलाही बंदगान इलाही पर, बशरियत पर, तमाम आलम इंसानियत पर हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी है कि जिनको रफ़त के साथ परवरदिगार ने इस दुनिया में भेजा है। एक सिफत है जो हम कहते हैं कि जो हम ज़ात बारी ताला के बारे में कहते हैं कि वह हुआ रऊफ़, खुदा रऊफ़ है, और यही खासियत और यही सिफत जो है हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हवाले से है कि वह हुआ इमामुर रऊफ़। ये वो इमाम है जो रऊफ़। जी हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? बिल्कुल आवाज़ आ रही है क़िबला। सलामत रहें इंशाअल्लाह। आज चूँकि ये प्रोग्राम आप पर गुज़ार कर रहे हैं मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम और हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासादत की मुनासिबत से, तो खुसूसी दुआ है कि इंशाअल्लाह आप पर खुसूसी इनायतें अल्लाह पाक नाज़िल फरमाए। बहुत शुक्रिया। इस दौर में कि जब लोग अपने घरों में रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, और उनके पास ये सहूलत मैसर नहीं बहुत सारों के पास कि वो मजालिस व महाफिल बरगुज़ार कर सकें, तो घर बैठ कर आप उनको सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद और ये जो खुशी के अय्याम हैं इनमें उनके दिलों में मोहम्मद व आले मोहम्मद के की मारिफत का चराग जलाने में आपने ये कोशिश की है। परवरदिगार इंशाअल्लाह आपकी तौफीक़ात खैर में इजाफा फरमाए। का बहुत शुक्रिया क़िबला। जी हाँ, तो सिलसिले में अभी शोराए किराम तशरीफ ला रहे हैं, तकरीबन हो चुके हैं क़िबला। अभी उस्ताद जमाहिरी साहब से राबिता कर रहे हैं, अगर उनके पास टाइम हो तो वो तशरीफ लाएंगे, नहीं तो आपके कुल्लन प्रोग्राम आपके ही हवाले हैं। चूंकि स्कर्दो से तशरीफ लाने वाले दो मनकबत खान थे, उनको सिग्नल का प्रॉब्लम हो गया, नेटवर्क का मसला होने की वजह से उन्होंने तशरीफ नहीं लाए। तो उस्ताद नादिम शिगरी साहब थे, उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत करने के बाद थोड़ा सा उनको तकलीफ थी, हस्पताल जाना था, उन्होंने इजाज़त लेकर चले गए और उन्होंने वादा किया है कि वापसी पर अगर वक्त मिले तो दोबारा ज्वाइन करेंगे। तो तब तक अगर उस्ताद जमाहिरी साहब तशरीफ लाते हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो कुल्लन आपके ही हवाले है। सही, इंशाअल्लाह मैं कुछ लम्हात के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाअल्लाह जहाँ तक हमें तौफीक इनायत फरमाए वहाँ तक मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। तो अर्ज़ कर रहा था कि ये अय्याम करामत और रफ़त है। एक रिवायत देखी मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हवाले से कि किसी इमाम के हवाले से ये रिवायत हमने पहले नहीं देखी थी। रिवायत में है कि जब रसूल गिरामी इस्लाम का फरमान है, जब भी कोई शख्स दुनिया की खुशियों से हमकिनार होना चाहे
تو اسے چاہیے کہ میرے فرزند امام رضا علیہ السلام سے متوسل ہو جائے۔ احسن۔ اور فرماتے ہیں، روایت یہ ہے کہ اللہ تعالی جب اپنے کسی بندے کو خوشحال کرنا چاہے تو امام رضا علیہ السلام کے وسیلے سے ان کو خوشحال کر دیتے ہیں۔ تو یہ عظیم نعمت پروردگار ہے امام رضا علیہ السلام کی ذات گرامی، ولی یہ نعمت ہے۔ انشاءاللہ باعث خیر و برکت ہو جائیں پوری کائنات کے لیے آج کا یہ دن مولا کی ولادت کی مناسبت سے۔ احسن انشاءاللہ۔ سلسلہ گفتگو میں اگر ہم آغاز کریں یا شروع کریں تو بہرحال کسی حوالے سے مولا علیہ السلام کا آپ نے فرمایا کہ مولا کی زندگی کے حوالے سے بھی گفتگو ہو جائے، تو اگر مکالمے کی صورت ہو، گفتگو کی صورت ہو تو شاید ہمارے ناظرین کے لیے ہماری باتیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اگر میں بیان کرتا جاؤں شاید ان کے لیے خستہ کنندہ ہو جائے، لہٰذا اگر آپ کے ذہن میں مولا کے حوالے سے کوئی مطلب ہے، کوئی سوال ہے، تو آپ سوال کی شکل میں مطرح کریں گے تو میں انشاءاللہ جواب دیتا جاؤں گا، کیونکہ ایک بہت طولانی بات ہے مولا کی ولادت کے سلسلے میں، مولا کے ان کی زندگی کے مختلف پہلو ہے، ان پر مختلف طریقے سے روشنی ڈالتے جائیں گے تو ان کے لیے سامعین کے لیے خستہ کنندہ ہو جائیں گے، ناظرین کے لیے جو ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ تو مولا امام رضا علیہ السلام کی ولادت جو ہے 148 ہجری میں 11 ذی القعدہ کو ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی علی ہے اور رضا آپ کے معروف القابات میں سے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے بہت سارے دیگر القاب ہیں کہ مثلا رؤوف ہے، امام رؤوف مولا لقب ہے، اور مولا کے غربت کے بعد یعنی مدینے سے یہاں خراسان تشریف لانے کے بعد اور ان کی شہادت کے بعد سے غریب الغرباء کا لقب بھی مولا کے القابات میں شامل ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے مولا انیس بھی مولا کے القابات میں شامل ہے، تو اور بھی بہت سارے القابات مولا کے ہیں۔ تو یہ والد کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند گرامی ہیں آپ، اور نجمہ خاتون آپ کی والدہ کا نام ہے، جو انتہائی باعظمت کنیزوں میں شمار ہوتی ہیں، خواتین میں شمار ہوتی ہیں۔ اور جب مولا اس دنیا میں تشریف لا رہے تھے تقریباً جب مولا 20 سال کے ہو گئے تو مامون عباسی نے حکومت سنبھالی، اور اس کے بعد جو ہے امین کی حکومت کے دوران میں 5 سال جو ہے امین حکومت کرتے رہے، اور اس کے بعد مامون کا سلسلہ حکومت جو ہے شروع ہوا۔ اس کی حکومت جیسے ہی شروع ہوئی تو 20 سال کے بعد 25 سال مولا جو ہے امین مامون کی حکومت سے پہلے جو ہے امین اور ہارون کی حکومت کے دوران میں زندگی فرما رہے تھے۔ پھر اس کے بعد مامون کی خلافت کے دوران جو ہے مولا کو مدینے سے جو ہے یہاں پہ خراسان لایا گیا، اور 3 سال خراسان میں زندگی کرنے کے بعد مولا درجے شہادت پر فائز ہو گئے۔ کسی مامون کے ہاتھ سے جو ہے مولا کو زہر ملا اور مولا شہید ہو۔ یہ ایک خلاصہ ہے، ایک اشارہ ہے مولا کی زندگی کی طرف، اور کرامات اور معجزات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مولا کے اعلیٰ ایک امام ہے
علامہ زیغم رضوی کا ایک جملہ تھا، مجھے بہت اچھا لگا. کہتے تھے امام کو معجزات سے نہ پہچانے. بہت پیارا جملہ کہ امام معجزہ تک محدود نہیں ہے، امام کی امامت جو ہے بہت ہی وسیع ہے. بالکل. اور امام کی دسترسی جو ہے بہت زیادہ ہے. وہ فقط ایک دو معجزات سے امام کو پہچاننا یہ جو ہے شان امامت کے خلاف ہے. یہ بھی بات بالکل جو ہے مجھے بہت پسند آیا ان کا یہ جملہ کہ امام کو پہچاننا ہے تو امام کے جو مفہوم واقعی امامت ہے اس سے پہچاننے کی کوشش کریں. صرف معجزات کے ذریعے امام کو نہ پہچانے. یہ نہ کہیں کہ مثلا امام رضا بہت بڑی شخصیت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مولا نے فلان شخص کو شفا دی. یہ ایک چھوٹی چیز ہے امام کے لیے. امام وہ عظیم مرتبہ شخصیت ہوتی ہے کہ پوری کائنات پر ان کا تسلط ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اذن الہی سے جو کام کرنا چاہیں علم کے حوالے سے اور معجزات کے حوالے سے دکھانا چاہیں تو دکھا سکتے. امام کا ایک ساتھی تھا، سلیمان اس کا نام تھا. میں بہرحال ایک خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس میں چلو معجزات بھی آ جائیں. تو امام وہ ہوتا ہے جس کو ہر زبان پر دسترس حاصل. بالکل، بے شک. ہر زبان سمجھ، جس زبان میں امام کے ساتھ گفتگو کی جائے امام اس کی زبان کو سمجھ لیتا ہے. اور یہ صرف انسانوں کی بات نہیں بلکہ اگر کوئی حیوان گفتگو کرے تو امام اس حیوان کی زبان کو سمجھ جاتا ہے، ایک درخت کی آواز سمجھ جاتا ہے. یہ ہے امام. تو امام کی وسعت. سلیمان کہتا ہے کہ میں مولا کے ساتھ بیٹھا تھا، اتنے میں ایک پرندہ آیا اور مولا کے سر مطہر کے گرد جو ہے طواف کرنے لگا، اور وہ اپنی زبان میں کچھ بول رہا تھا. وہ پرندہ، مولا نے اس پرندے کی طرف نگاہ فرمائی اور اس کے بعد مجھ سے کہا کہ سلیمان یہ لاٹھی اٹھاؤ اور اس پرندے کے پیچھے چلا جا. میں نے کہا مولا کہاں جاؤں؟ نے کہا جہاں یہ پرندہ تجھے لے کر جائے وہاں چلا جا. سلیمان کہتا ہے میں نے اس لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا. اٹھانے کے بعد میں مولا سے تھوڑا سا چند قدم دور ہوا تو پرندہ میرے سامنے میرے آگے آگے چلنے لگا، یہاں تک کہ میں پرندے کے ساتھ ایک باغ میں پہنچا اور پرندہ میرے آگے آگے جا رہا ہے، میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں، یہاں تک کہ ایک درخت کے پاس ہم پہنچے. وہاں پہ میں نے دیکھا کہ پرندے کا گھونسلہ اس درخت پر بنا ہوا ہے اور نیچے سے ایک سام اس گھونسلے کی طرف اس پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس گھونسلے کے اندر اس پرندے کے تازہ جو ہے وہ کیا بچے جو ہے وہ اس گھونسلے میں ہیں اور سام جو ہے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میں نے سام کو وہاں سے بھگا دیا اور پرندہ وہاں پر خاموش ہو گیا. میں واپس مولا کی خدمت میں پہنچا تو مولا نے مجھ سے سوال کیا کہ سلیمان کیا دیکھا؟ میں نے کہا مولا عجیب منظر تھا، ایک گھونسلہ تھا، یہ جو پرندہ آپ کے پاس آیا تھا اس کا گھونسلہ تھا، اس میں بچے تھے اور نیچے سے ایک سانپ اس پر حملہ کرنا چاہ رہا تھا. میں نے سانپ کو بھگا دیا، پرندہ خاموش ہو گیا. مولا نے فرمایا ہاں اس پرندے نے مجھے یہی کہا کہ مولا آپ ضامن ہیں میرے بچوں کے، آپ جو کرنا چاہیں کر لیں اور میرے بچوں کو سانپ سے بچا لیں. میں سمجھ گیا کہ اس گھونسلے پر جو ہے سانپ حملہ کر رہا ہے اور اس لیے میں نے تجھے بھیجا تھا. یہ زبان سمجھنا، حیوانات کی زبان سمجھنا واقعی بالکل. مولا یہ امامت کے یعنی جو ہے احاطہ جو ہے بزرگ احاطے کی طرف اور عظمت کی طرف ایک اشارہ ہے. یہ امام رضا علیہ السلام کا ہے. میں امامت کے حوالے سے ایک دلیل آپ کو اور دینا چاہوں کہ مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام
تشریف لے جا رہے تھے اپنے عزیزوں کے ساتھ، ایک میدان میں سفر کر رہا تھا. کہتے ہیں دوران جنگ، جب جنگ سے مولا واپس آ رہے تھے، صلح کر کے واپس آ رہے تھے، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں جنگ پہ جا رہے تھے. یہ دو روایتیں میں نے دیکھی ہے، کسی نے لکھا ہے کہ جنگ پر جا رہے تھے، کسی نے لکھی ہے کہ جنگ سے یعنی صلح کے بعد مولا واپس آ رہے تھے. اس وقت جو ہے مومنین کے ساتھ مولا تشریف لا رہے تھے. بیابان سے گزر رہا تھا، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور ڈائریکٹ کسی سے کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے، اس کی توجہ کسی یعنی لوگوں کی طرف اس کی توجہ نہیں. بھیڑیے کی خصلت ہے، وہ عادتاً جو ہے جہاں انسان نظر آتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، لیکن وہ بھاگا نہیں، مستقیماً آ گیا، مولا کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور حاضر ہونے کے بعد مولا کے قدموں پہ اپنا سر رکھا، اور اس کے بعد مولا کے چہرے مطہر پر نظر کرتے ہوئے اس نے آنسو بہانا شروع کیا. مولا نے اس بھیڑیے کے سر پر ہاتھ رکھا، اور جیسے ہی مولا نے ہاتھ رکھا، بھیڑیے نے پھر سے اپنے سر کو مولا کے قدموں پہ یعنی متبرک کیا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکلنا چاہا. جب وہ وہاں سے چلا گیا تو لوگوں نے سوال کیا، مولا یہ عجیب منظر تھا کہ بھیڑیا آ گیا اور ہمیں دیکھ رہا تھا، لیکن ہماری طرف سے اس کو کوئی خطرہ نہیں تھا. وہ مستقیماً آپ کی خدمت میں آیا اور آپ کے قدموں پر سر رکھنے کے بعد آنسو بہایا، اور آپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور واپس چلا گیا. ماجرا کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ لوگوں یہ کہہ رہا تھا کہ آقا میری یعنی کیا کہتے ہیں جفت جو ہے میری زوجہ ہے، یوں کہیں. ہاں جی. تو اس کی زندگی کا ساتھی جو ہے اس نے کہا کہ وہ درد ذہ کے عالم میں ہے، بچہ جننے والی ہے اور درد ذہ کے عالم میں ہے اور بہت پریشان ہے. یہ بیڑیا میرے پاس آیا تھا، مجھے مولا آپ حجت خدا ہے، آپ دعا کریں کہ میری جو ہے زندگی کے ساتھی جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ بچہ اس دنیا میں لے کر آ سکے. تو مولا نے فرمایا کہ میں نے ان کے لیے دعا کی اور وہ واپس جانا چاہا. تو لوگوں نے سوال کیا، مولا پھر اس نے جاتے ہوئے آپ کی طرف نگاہ کر کے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو مولا نے فرمایا اس نے جاتے ہوئے مجھے کہا، میں نے اسے خبر دی کہ تمہارا بچہ دنیا میں آ گیا ہے اور تمہاری زندگی کے ساتھی جو ہے ابھی صحت و سلامتی کے عالم میں ہے. تو اس نے میری نگاہ کی اور کہا کہ مولا دعا کیجئے کہ میری نسل سے جتنے بھی بیڑیے اس دنیا میں آئیں گے وہ آپ کی محبت رکھنے والوں کے اموال کو ضرر اور نقصان نہ پہنچائے. کیا کہنے، سبحان اللہ، جزاک اللہ. تو مولا نے فرمایا اس بھیڑیے نے جاتے ہوئے مجھ سے یہ خواہش کی لوگوں کہ اس نے کہا کہ مولا دعا کیجئے کہ میرے نسل سے جتنے بھی بیڑیے اس دنیا میں آئیں گے وہ آپ کے چاہنے والے، آپ کے محبت رکھنے والوں کو نقصان نہ پہنچائے. کیا کہنا. تعجب اس بات کی ہے کہ اسی مولا کے چاہنے والے یعنی اسی مولا کے چاہنے والوں کی تو بات نہیں، جب بیڑیا کہتا ہے کہ مولا آپ کے چاہنے والوں کو ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے، تو اسی مولا کے بچے، اسی مولا کے فرزندان اور اسی مولا کے بھائی اور ان کے بھتیجے، ان کو شہید کرنے والے کون سے لوگ تھے؟ وہ بھیڑیے سے بھی بدتر لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے امام علیہ السلام کو کیا کہنے واقعا دے کر شہید کر دیا، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں تپتی صحرا میں اتنے ظلم اور مظالم کے ساتھ شہید کر دیا. ان کی خصلت جو ہے ان کو کبھی کبھار کہتے ہیں نا، ہمارے بعض نعرے لگتے ہیں، کبھی فلان کو کتا کہنا کتے کی توہین ہے، اس طرح کے نعرے لگتے ہیں. تو یہاں پر ہم یہ اس نعرے سے مدد لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو اہل بیت پر
یا مسلمانوں پر ظلم کرنے والا ہے، اگر اسے کوئی بھیڑیے سے تعبیر کرے تو اس روایت کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ بھیڑیے کی اہانت ہوگی کہ ایسے لوگوں کو ہم بھیڑیا کہیں۔ بہت شکریہ قبلہ۔ تو مولا امام رضا علیہ السلام کی عظمت و کرامت کے حوالے سے یہ ایک کرامت اور ایک اشارہ تھا معجزہ امام اور کرامت امام اور صلاحیت امام کے حوالے سے۔ تو ہم امام کو امامت کے اس بزرگ منزل پر رکھ کر جو ہے امام کو سمجھنے اور امام کی معرفت حاصل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ صرف ایک دو معجزات سے ہم یہاں ایک دو معجزات تک ہم محدود نہیں رہتے۔ آپ دیکھیں کہ تمام ائمہ کے دور میں مامون عباسی جو ہے بنی عباس کا زیرک ترین اور تیز ترین خلیفہ تھا، وہ بہت ہی زیرک تھا، بہت ہی ہوشمندانہ کام کرنے والا خلیفہ آیا ہے۔ بنی عباس کے جو بادشاہوں میں سے یہ بادشاہ جو ہے بہت ہی تیز تھا، دینی حوالے سے بھی کام کرتا تھا، بہرحال مذہب اسلامی کے اور اسلام کے حوالے سے، اور یہ اس کی ایک خصوصیت ہی یہ علم دوست تھا۔ علمی مباحثات برگزار کرنا ان کی خواہشات میں شامل، یعنی وہ چاہتا تھا کہ جہاں تک ہو سکے علمی مباحثات برگزار ہو جائے۔ کہتے ہیں، البتہ میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھی، میرا بابا مجھے کہتا تھا جب ہم چھوٹے تھے تو بابا کہتا تھا کہ ہوش کے ساتھ علم حاصل کرنے کی کوشش کرو، تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ ان باتوں میں کبھی کبھار مثال دیتے تھے کہ مامون عباسی کے دو بیٹے تھے، ایک امین اور ایک مامون۔ تو امین اور مامون جب استاد کے پاس ہوتے تھے تو ان کا استاد جو ہے امین سے زیادہ مامون کو چاہتا تھا۔ یہ جو امین اور مامون کا جو ایک ہی استاد تھا ان دونوں کا، لیکن مامون کو ان کا استاد زیادہ چاہتا تھا۔ ایک دن ہارون رشید نے استاد سے کہا کہ تم امین کو کیوں زیادہ چاہتے ہو، جبکہ یہ جو ہے وہ کنیز کا بیٹا ہے۔ بالکل جی ہاں، یہ مراجل جو ہے وہ ایرانی خاتون تھی ان کے گھر میں۔ اس نے کہا کہ زبیدہ جو ہے وہ عرب کے یعنی بڑے اشرف زادہ جسے کہتے ہیں اشراف زادگان میں سے ہے، اور اس کا بیٹا امین ہے، اور تمہاری توجہ جو ہے امین کی طرف نہیں ہے بلکہ مراجل کا بیٹا جو ایک فارسی خاتون ہے، ایک کنیز ہے۔ وہ کہتا تھا کہ کنیز کے بیٹے کو تم اتنی توجہ کیوں دیتے ہو؟ تو استاد نے کہا کہ مامون، جناب ہارون، کل آپ آ جائیں، میں آپ کو یہ وجہ دکھا دوں گا کہ میں کیوں امین سے زیادہ مامون کو چاہتا ہوں۔ دوسرے دن انہوں نے استاد نے جو ہے ہارون کو بتایا، آپ دیکھیں کہ میں آج مامون کے بیٹھنے والی جگہ جو اس کی مسند ہے اس کے نیچے ایک کاغذ رکھ رہا ہوں۔ ایک کاغذ مامون کے مسند کی، جب پڑھنے کے لیے وہ آتا تھا استاد کے سامنے بیٹھتا تھا، اسی جگہ کے نیچے ایک کاغذ لگا دیا، اور کلاس کے دوران مامون نے جو ہے بار بار اوپر چھت کی طرف نظر کرتا رہا، چھت کی طرف دیکھتا رہا، استاد نے توجہ نہیں کی اس کی طرف۔ پھر آخر میں کلاس کے بعد استاد نے کہا کہ مامون تم کیوں بار بار چھت کی طرف دیکھ رہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ استاد مجھے آج جس جگہ میں عادتاً بیٹھ رہا ہوں وہ جگہ تھوڑا سا زمین سے یعنی چھت کی طرف اٹھا ہوا نظر آتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یا چھت جو ہے تھوڑا سا نیچے آ گئی ہے، یا یہ جو جہاں میں بیٹھتا ہوں وہ جگہ تھوڑی سی یعنی اوپر کی طرف چلی گئی ہے۔ بالکل۔ تو وہ منظر جو ہے ان کا باپ ہارون دیکھ رہا ہے۔ دوسرے دن اس نے امین کے مسند کے نیچے کوئی بڑی سی چیز لگا دی۔ پہلے دن کاغذ رکھ دیا، اور دوسرے دن کوئی تختہ یا کوئی چیز جو ہے مامون کے مسند، امین کے مسند کے نیچے رکھا، اور ہارون سے کہا اب آج ہم امین کا امتحان لیتے ہیں۔ اور جب امین آ گیا
वो पढ़ाई की तालीम क्लास पूरी हो गई, उसको कोई तवज्जो ही नहीं हुआ कि बहरहाल वो अपने रिवाल के मुताबिक क्लास लेकर वो जा रहा था। उस्ताद ने पूछा, अमीन तुम्हें कोई चीज महसूस नहीं हुई कि तुम्हारी जगह बुलंद है या छत नीचे आ गई है? कल तो मामून को ये लग रहा था कि उसकी जगह ऊपर चली गई है या छत नीचे आ गई है, तुम्हें कोई एहसास नहीं हुआ? उसने कहा, नहीं जी, मेरा तो यही रिवाज था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या तो आप देखें, बिल्कुल वहां से उस्ताद ने हारून रशीद से कहा कि मैं इसलिए मामून को अमीन से ज्यादा चाहता हूं कि ये लड़का बहुत जीरक और तेज है, बहुत ही जहीन है। तो ये देखें, बनी अब्बास के खुलफा में जो है मामून अब्बासी बहुत ही जहीन बादशाह था, बिल्कुल, और वो इल्मदोस था, वो ज्यादा इल्मी मुनाजरे बरगुजार करवाता था। तो बहरहाल इसी सिलसिले में मौला इमाम रजा अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में लाया, और मौला जब तक इस दरबार में रहे बहुत बड़े बड़े मनाजरे बरगुजार होते रहे। जरतुश्त का सबसे बड़ा आलिम मौला की खिदमत में आया अमीन के मामून के दरबार में, और इल्मी मुनाजरा बरगुजार हुआ। मौला ने उनके मनाजरे के बाद जो जवाबात दिए, तो उसके बाद जो है वो जरतुश्त का आलिम मौला के कदमों में पड़ा और कहा कि वाकयान अगर कोई दुनिया में आलिम है इस वक्त और जो सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला है, तो वो अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम की बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसीहियों का सबसे बड़ा पादरी उस जमाने का अमीन के मामून के दरबार में आया मनाजरे के लिए। मौला ने मनाजरे के जरिए जो है मसीहियों के जो अकायद थे वो कहते हैं या कहते थे और कहते हैं अब भी कि हजरत ईसा मसीह जो है वो खुदा का बेटा है या तस्लीस के कायल हैं। वो कहते हैं कि उलूहियत में जो है वो अल्लाह और मरियम और ईसा ये तीनों मिलकर जो है कायनात का निज़ाम चलाने वाले हैं। ये इस तरह के नजरियात रखते थे। तो मौला ने कुरान की आयतों के जरिए और उनकी तफसीर करके और उसके अलावा अकली दलाइल के जरिए जब मसीही पादरी के तमाम बयानात मुस्तरद कर दिया, तो उस वक्त वो मौला के कदमों में पड़ा और मौला के कदमों का बोसा लिया और ऐलान किया दरबार में कि इस जमाने में अगर दुनिया में कोई बड़ा आलिम है जो इल्म रखने वाला है, सबसे ज्यादा लोगों से ज्यादा इल्म रखने वाला है, अगर हम कहें तो वो अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम की बात। इतनी बाअज़मत शख्सियत है मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी। और आप देखें, उलूम कुरानी मेरा रिश्ते तालीम है कि मैं इस रिश्ते में इल्म हासिल कर रहा था और कर रहा हूँ। तो इसमें ये बात साबित हो गई है कि जो भी मुश्किल पॉइंट है कुरान मजीद में, जिसमें किसी भी इमाम की तरफ से या खुद रसूल गिरामी इस्लाम की तरफ से और सहाबा किराम की तरफ से किसी से कोई रिवायत उसके हल के लिए नहीं आई है, तो वो मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की तरफ से उसकी रिवायत मौजूद है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह है। मौला रसूल गिरामी इस्लाम का इल्मी वारिस है। वो सलाहियतें, वो इनायतें जो अल्लाह ताला ने इस मौला को यानी इनायत फरमाई है, उनमें सबसे अभी जो मशहूर बात मैंने एक रिवायत आपकी खिदमत में पेश की कि अल्लाह ताला अगर किसी बंदे को खुशी देना चाहे, वो मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से उसे खुशी इनायत कर देता है। और अल्लाह ताला की ज़ात गिरामी अपने बंदे से उस वक्त खुश होता है जब मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम उससे खुश होता है। तो इसलिए मौला को रज़ा का लक़ब दिया गया है, जल्दी खुश होने वाला मौला है। उनके हुजूर में जाकर जब हम मौला की खुशी चाहते हैं, अल्लाह की खुशियाँ भी हमें इनायत हो जाती है। ये अजीम ये शख्सियत जो है सिर्फ अहले तशय्युअ की नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत के बड़े बड़े उलमा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मुरीद रहे हैं, उनके दर्द पर हाजिरी देते रहे। और आज भी 28 सफर को 29 सफर को जब मौला की शहादत का दिन आता है, तो खुरासान के मुख्तलिफ मकामात से हमारे अहले सुन्नत बरादरान जो इस मौला के आशिक हैं,
जो इस मौला के हुजूर में हाजिरी देते हैं, पैदल चलकर अपने घरों से मौला के हरम तक जियारत के लिए आते हैं। ये तमाम जो है मकातिब फिक्र के दरमियान में जो है मौला कबूल है, सबको कबूल है। वो इसलिए कि मौला जो है इनायत परवरदिगार है। मैंने काफी टाइम लिया आपका, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा वक्त लिया आजान। आपने मुझे शेर के लिए फरमाया था और आपने जो है शेर से पहले जरा और शायद उनकी तरफ से खुसूसी गुजारिश आ रही है, आपके जो है ना कलाम को हम आखिर में रखते हैं। मैं जरा नाजरीन की तरफ से कमेंट्स आ रहे हैं प्रोग्राम के हवाले से, मैं उनको जरा एक नजर देखूं, उसके बाद इंशाल्लाह आप अपने कलाम पेश करेंगे। तो जनाब पहुंचा हुआ था कमेंट्स करने वाले नाजरीन के अकबर अली शिगरी साहब हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उन्होंने कमेंट्स किया है। इसके बाद जनाब अली सखावत अली बल्ती साहब प्रोग्राम को सुन रहे हैं, प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। सुलेमान अली दौलती साहब प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उन्होंने भी प्रोग्राम की तारीफ की है। और एहसान वी साहब आपका भी शुक्रिया, आपने भी प्रोग्राम का तारीफ किया। एहसान अली दानिश साहब, वजीर मोहम्मद हसन साहब मौला सलामत रखे, आपको भी मौला सलामत रखे। हसन अली साहब और जनाब सैयद मज़ाहिर रिजवी साहब और रिंचन याकूब साहब प्रोग्राम को सुन रहे हैं बराह रास्त। अफजल आबिदी साहब और अकबर साबिरी साहब उनके वो भी प्रोग्राम को सुन रहे हैं, खुद भी माशाल्लाह से मीडिया पर्सन है, उन्होंने भी प्रोग्राम को सुन के तारीफ की है। सैयद मज़ाहिर साहब फरमाते हैं जो सलाम जो मुझे भी ऐड करें। मैंने आपको पहले ही मैसेज किया था, आपको इनबॉक्स में राबिता करने का कहा था, लेकिन आपने इनबॉक्स में अभी तक राबिता नहीं किया। अभी तो प्रोग्राम का वक्त भी तमाम होना चाह रहा है, इंशाल्लाह आपसे राबिता करूंगा, किसी और मौके पर आपको ज़रूर हम दावत दे देंगे। उसके बाद जनाब अली रागियात हयात साहब प्रोग्राम को सुन रहे हैं और गुलाम हैदर साहब प्रोग्राम को सुन रहे हैं। अली मुश्तबा साहब, एजाज शिगरी साहब, मुनव्वर मुक़द्दसी कुरवी साहब, शुक्र अली साहब प्रोग्राम को सुन रहे हैं। और आपने इल्तिमास किया है कि आपके सफ़रे जो है कुछ मुश्किलात है सफ़र के हवाले से, तो उसके हक़ में दुआ करें, इंशाल्लाह खुदा आपको सफ़र बखैर करे, सफ़र के हवाले से आपकी जो भी मुश्किलात है वो दूर फरमाएँ। इसके अलावा हसनैन हसरत साहब, अली शेर खान साहब, तुफैल अहमद दौलती साहब, आप सबका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। आप लोग प्रोग्राम को सुन रहे हैं, प्रोग्राम की तारीफ़ कर रहे हैं। मुनव्वर मुक़द्दसी साहब आपका एक दफ़ा और आ चुका है। अखुनज़ादा बल्ती साहब और इसके अलावा मोहम्मद बशीर दौलती साहब क़िबला मोहतरम में तशरीफ़ रखते हैं, इंशाल्लाह हम उनसे भी ज़रूर इस्तिफ़ादा करेंगे। वो भी प्रोग्राम को सुन के तारीफ़ कर रहे हैं प्रोग्राम की। तो इंशाल्लाह आप तमाम नाजरीन का एक दफ़ा मैं शुक्रगुजार हूँ। आप लोग प्रोग्राम को सुन रहे हैं, प्रोग्राम की तारीफ़ कर रहे हैं। काजिम बल्ती साहब, काचो अजहर जनाब काचो अजहर साहब, इंशाल्लाह हम आपसे भी किसी दिन इस्तिफ़ादा करेंगे। आप भी शायर अहले बैत है, आलम दीन है, तो इंशाल्लाह हम आपसे भी ज़रूर इस्तिफ़ादा करेंगे। तो क़िबला ये थे हमारे नाजरीन के राय प्रोग्राम के मुताबिक, उन्होंने अपने राय का इजहार किया और मैं तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा मेहमानान गिरामी का भी खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि क़ीमती औक़ात में से वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए, और खुसूसन जो प्रोग्राम सुनने वाले असातिद और जो शोराए किराम है उन्होंने भी अपने वक्त से वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम की तारीफ़ के प्रोग्राम को सुन लिया। उनसे भी हम किसी दिन इंशाल्लाह ज़रूर इस्तिफ़ादा करेंगे। तो क़िबला अब आखिरी गुजारिश यही है, प्रोग्राम का वक्त भी तकरीबन तमाम होने जा रहे हैं, तो आप इससे गुजारिश है कि एक अपने खूबसूरत अंदाज और खूबसूरत आवाज़ में खूबसूरत कलाम पेश फरमाएं। सलामत रहे, मौला आपको खुश रखे इंशाल्लाह। मेरी आवाज़ तो इतनी अच्छी नहीं है और मैं इतना शायर भी नहीं हूँ। मुझे शायरी से मोहब्बत है और शुअरा से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि उनके की महफिल में रहूं। यानी जिनसे मोहब्बत करते हैं इंसान को उसकी ख्वाहिश होती है कि वो उनकी महफिल में रहे। जैसे हम आपसे मोहब्बत करते हैं तो हम आपके साथ आपकी महफिल में रहना पसंद करते हैं। मौला सलामत रखे। जिस तरह हम अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, रसूल गिरामी इस्लाम से हम मोहब्बत करते हैं, तो हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम मदीने में रहें, मौला सरकार रसूल गिरामी इस्लाम के हुजूर में, उनके दरबार में, और खुरासान में रहें, करबला में रहें, ये हमारी ख्वाहिश होती है। तो शुआरा जो है वो अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम की मिदहत सराई करते हैं, और मैंने
شاعری کا آغاز البتہ نہیں کیا تھا. البتہ یہ چیزیں یہ جو لکھتے ہیں اسے میں شاعری، میں جو لکھتا ہوں اسے میں شاعری نہیں کہوں گا، جو پہلے لکھتا تھا. شاعری ہے آپ کے تعریف کے لیے، تعریف کے محتاج ہی نہیں ہے آپ کے شاعری، آپ کے اشعار، آپ کے کلام. تو یہ ایک وضاحت تھی میری طرف سے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ بہترین شاعر اور خوبصورت لب و لہجے کے مالک ہیں. تو اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے یہ بات کی، لیکن جو پہلے ہم شاعری کرتے تھے وہ شاعری کہنے کے لائق نہیں تھے. اور اس کے بعد الحمدللہ 1998 سے میں نے نوحوں کا سلسلہ شروع کیا. وہ اس لیے کہ ایک عالم دین نے ممبر سے یہ جملہ فرمایا، اور اس کے بعد الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں وسائل الشیعہ اور دیگر کتابوں میں جو ہے اس حدیث کو خود اپنی آنکھوں سے پڑھوں. اس وقت میں تقریباً 14-15 سال کا تھا کہ انہوں نے کہا، مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، من قال فینا بیت شعر بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو شخص ہم اہل بیت کے بارے میں ایک بیت شعر اگر کہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے. جب یہ حدیث اس عالم دین سے میں نے سنی، اس دن سے میں نے کہا کہ اہل بیت کے بارے میں شعر کہنے کی کوشش کروں. تو میں نے سب سے پہلے 1998 میں جولائی میں جب اسد عاشورہ کا دورانیہ تھا اس وقت نوحہ لکھا اور امام حسین علیہ السلام کا، اور وہاں سے ہم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام کچھ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ نشیر ہوتا ہے. اور بہرحال آپ کی محبت ہے. میں آج مولا امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے میں نے ایک غزل لکھی ہے، کیا کہنا ہے آپ کی خدمت میں. بسم اللہ بسم اللہ. غزلیہ جو ہے وہ عرائض ہیں، مولا کے حضور میں التجا ہے اگرچہ، لیکن صفات پر مشتمل ہے اور غزلیہ ہے. آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے زامن آہو آہو، اے زامن آہو آہو. اور اے زامن آہو تو سب جو ہے لکھتے ہیں، میں نے اس میں ایک چیز کا اضافہ کیا ہے، اس سے خوبصورتی شاید احسان دانی صاحب ہمارے استاد ہیں، شاید ابھی آپ نے دیا تو انشاءاللہ وہ سن رہے ہوں گے، اور بہترین غزل گو شاعر ہیں وہ خود بھی اور بہترین شاعر ہیں. تو اس میں جو آہ کا لفظ ہے وہ اس پورے جملے کو خوبصورت بنا رہی ہے، اور فریاد رسی کرنے والا بھی ہے اور آہو کا ضامن بھی ہے. ہاں جی. زامن آہو آہو، اے زامن آہو آہو، اے زامن آہو آہو. کیا کہنا ہے؟ دل دادا کونو مکان ہے، دیوانہ رنگی کماں ہے، مقروض تو یہ زمین ہے، مدیون تو آسمان ہے، مدیون تو آسمان ہے، معشوق خورشید و زہرا اور محبوب ماہ و زحل تو، اے زامن آہو آہو، تو گل، یہ یاد نہیں آ رہا تھا مطلع کا شعر، تو گل تو غنچہ تو خوشبو، مضمون ناب غزل تو رمز پیوند دل ہاں، آغاز ماہ اصل تو، آغاز ماہ اصل تو، معیار شعر و تخیل
मफहूम ज़रब मसल तू, ए ज़ामिने आहो आहू। और शेर है, तेरे कदम चूमते हैं अर्शे खुदा के फरिश्ते, तेरे हरम से जुड़े हैं अर्शे इलाही के रिश्ते, अर्शे इलाही के रिश्ते। आईन शहरे बका तू और मेहमान बज़ में अज़ल तू, ए ज़ामिने आहो आहू, ए ज़ामिने आहो आहू। हरम मुताहर में कलाम कहा था तो मंजर पेश कर रहा हूँ। फिर आज मशहद को तेरे सीने लगा कर चलूं मैं, हर एक मर्ज का यहाँ से दरमान पाकर चलूं मैं, दरमान पाकर चलूं मैं। मुझको यकीन है मौला करता है रफ़्ए अजल तू, ए ज़ामिने आहो आहू, ए ज़ामिने आहो आहू। मक्तद का शेर पेश कर दूं ताकि ज्यादा टाइम इसमें न लग जाए, क्योंकि आपका वक्त भी तमाम हो रहा है मेरे ख्याल से। और एक शेर की, अपनी मोहब्बत के सदके मेरे गुनाह बख्शवा दे, दस्ते अता से मुझे भी जामे मवद्दत पिला दे, जामे मवद्दत पिला दे। है आलिमे राज दिल तू नाज़िर बक़ौलो अमल तू, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैंने आहो आहू, ए ज़ामिने आहो आहू। हर दिल पे तेरी हुकूमत, हर घर में है तेरी शाही, आशिक तेरे हर मकान से तेरे हरम के हैं राही, तेरे हरम के हैं राही। सुल्तान अर्ज़ो समा का उम्मत में नेमल बदल तू, ए ज़ामिने आहो आहू। और दरगाह है इश्को मवद्दत, दरवाज़े इल्म राफ़त, दरगाह है इश्को मवद्दत, दरवाज़े इल्म राफ़त, है पार ये बाग जन्नत और मादने हर करामत, और मादने हर करामत। ये तूरे सीना है अतहर, आकर यहाँ पर संभल तू, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये तूरे सीना है अतहर, आकर यहाँ पर संभल तू। जो नहीं संभलता है, ये जुमला मैंने इसलिए कहा
کہ مولا کے حرم میں صحن عتیق میں صحن شفا میں مولا کے پنجرے فولاد کے پاس ایک دیوانہ لایا گیا تھا کہ وہ دیوانہ ایک ایسے انداز میں آ رہا تھا کہ لوگ اسے سنبھل نہیں پا رہا تھا، اس کے نہیں سنبھال پا رہا تھا، اس کے عزیز و اقربا جو ہے اس کے ساتھ تھے، بڑی کوششیں کر رہے تھے کہ اسے سنبھال نہیں پا رہا تھا، بڑی مشکل سے اس کو جیسے پنجرے فولاد تک لایا اور اس کی ریسمان ہاتھوں سے لے کر جو ہے پنجرے فولاد پر باندھا گیا۔ یہ ان آنکھوں نے دیکھا کہ وہ دیوانہ جو لوگوں سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے وہ ایک لمحے میں آرام سے بیٹھ گیا اور اس نے نگاہ کی اور آنکھوں سے آنسو بہانا شروع کیا اور کہنے لگا السلام علیکم یا غریب الغرباء، میرے مولا تیرا کرم ہے کہ میں تیری زیارت پہ آیا ہوں۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تو انتہائی تعجب ہوئی، ہمیں انتہائی تعجب ہوئی۔ تعجب کا مرحلہ تو نہیں تھا، یہ مولا پوری کائنات کو سنبھال سکتا ہے، ایک دیوانے کا کیا مجال ہے جو یہ جملہ میں نے اس لیے کہا ہے، آپ کو وضاحت کر دوں کہ یہ طور سینا ہے اطہر، آ کر یہاں پر سنبھل تم اگر عشق کا دیوانہ ہے، تم اگر مودت کا دیوانہ ہے، تم اگر علم کا دیوانہ ہے، تم اگر رأفت و مہربانی کا دیوانہ ہے، تم اگر جنت کا دیوانہ ہے، تو یہ ساری دیوانگی تیرے وجود میں اندر موجود ہے اطہر۔ تو اس دیوانگی کو سنبھلنے کے لیے، خود کو سنبھلنے کے لیے اور اس دیوانگی کے مرحلے کو سنبھالنے کے لیے اللہ پاک نے تمہیں یہ طور سینا مولا علی ابن موسیٰ رضا کا حرم تمہیں توفیق دی ہوئی ہے، تو یہاں پر آ کر اپنے آپ کو سنبھال لیا کریں۔ یہ اس جملے پر میں اپنی طرف کہہ رہا تھا۔ تو کیا ہے ایک ربائی سے میں اپنے بیان کا اختتام کرتا ہوں کہ شاہ مجنون کی جو چوکھٹ پہ جبیں رکھتا ہے، ساری دنیا میں وہی چہرہ حسین لگتا ہے، موسیٰ کی طلب کیوں میرے دل میں اٹھے، طور موسیٰ کی طلب کیوں میرے دل میں اٹھے، ابن موسیٰ کا حرم عرش بری لگتا ہے، ابن موسیٰ کا حرم عرش بری لگتا ہے۔ اور بہتر ہے کلام کا اختتام اسی مولا کے کلام سے کیا جائے، ختامہ مسک کے عنوان سے، کہ مولا نے کائنات کو فرمایا، مولا امام رضا نے فرمایا ہے دنیا والو، 3 چیزیں اپنی زندگی میں توجہ سے رکھا کرو۔ ایک الکمال، اگر تم اے انسان اگر کمال کی طرف جانا چاہے، بلندی کی طرف جانا چاہے، عروج کی طرف جانا چاہے، تو میں علی ابن موسیٰ رضا تمہیں وہ راستے بتا رہا ہوں جس کے ذریعے تم عروج تک جا سکو، جس کے ذریعے تم کمال تک پہنچ سکو، جس کے ذریعے تم بلندی تک چھو سکو۔ تو الکمال کل کمال، تمام تر بلندیوں کا معراج اگر ہے تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ التفقہ فی الدین، دین سیکھا کرو، دین کی تعلیم حاصل کرو، اپنے روز مرہ مسائل شریعہ کو یاد کیا کرو۔ یہ مولا کا پیغام ہے اور یہ سوشل میڈیا ہے جس کے ذریعے آپ پروگرام چلا رہے ہیں، اس کے ذریعے ہم کائنات تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور میں جہاں بھی مجلس پڑھتا ہوں وہاں اس حدیث کو مولا کی طرف سے ضرور لوگوں کو ہدیہ دیتا ہوں، اور سال بھی ایک جگہ مجلس پڑھوں تو ہر سال میں اس جگہ اس حدیث کو ضرور پڑھوں گا، کیونکہ یہ حدیث ختامہ مسک ہے۔ یہ مولا کا ہمیں جو پیغام ہے اس سے ہم اپنی پوری زندگی اسی ایک حدیث میں دیکھ سکتے ہیں۔ التفقہ فی الدین، پہلے دین سیکھو، اور اس کے بعد مولا نے فرمایا وَتَقْدِيرُ الْمَعِيشَةِ، اور اپنی اقتصاد کی فکر کرو اور اپنی معیشت بناؤ۔ مولا یہ نہیں فرماتے ہیں کہ معیشت چھوڑ دو نماز پڑھو، مولا یہ نہیں فرماتے ہیں کہ روزے رکھو اور پوری دن سجدے میں رہو، یہ نہیں فرماتے۔ مولا فرماتے ہیں احکامات الہی پر عمل کرو، دین کی تعلیم حاصل کرو، اور دوسرے مرحلے میں وَتَقْدِيرُ الْمَعِيشَةِ، اور اپنے اہل و عیال کی اور اپنی زندگی کی ضروریات کی معیشت کے لیے بھی سوچا کرو، اس کے لیے تقدیر بناؤ۔
اس کے لیے نظام بناؤ، تقدیر یعنی نظام بناؤ، اس کے لیے رول بناؤ، ترتیب دو جس کے ذریعے تم اپنی معیشت کو ٹھیک کر سکو۔ اور تیسرے مرحلے میں مولا فرماتے ہیں وَالصَّبْرُ عَلَى النَّائِبَاتِ، اور اگر کوئی مشکل گھڑی آئے اور اگر کوئی پریشانی آئے تو اس مرحلے میں صبر کرو۔ تو مولا نے یہ نائبات کا جملہ فرمایا ہے، نائبات کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا ہے۔ آپ طالب علم ہیں، آپ عالم دین ہیں، اور دوسرے علماء بھی نائبات کے لفظ کے اندر جو گہرائی ہے اور جو وسعت ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کی وسعت بیانی کا بھی فرصت موجود ہمیں حاصل نہیں ہے، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں یہیں پہ مولا ہم تو صبر کرتے رہے ہیں آقا، ہم تو صبر کر رہے ہیں ہر مرحلے پر، ٹھیک ہے اگر ہمیں کوئی تکلیف ہو تو ہم صبر کریں گے، ہمیں کوئی مشکل ہو ہم صبر کریں گے مولا، لیکن حسین ابن علی علیہ السلام اور اس کے خاندان پر جو مظالم ہوئے جب ہمیں اس کی یاد آتی ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، جیسے آپ پوری زندگی اپنے جد کے مصائب میں روتے رہے۔ میرے آقا تجھے اپنے جد امام حسین کا واسطہ دے کر ہم درخواست کرتے ہیں کہ تو حجت خدا ہے، تو اللہ کا نمائندہ ہے، تو ولی خدا ہے، اور ہم صبر کرتے آئے اب تو 3-4 مہینے ہو گئے، ہم اس بیماری کے مقابلے میں اب ہمارا صبر کا پیمانہ جو ہے بہت لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ بے شک میرے آقا تو دیکھ رہا ہے کہ کائنات میں انسانیت اس بیماری کی وجہ سے بہت پریشان ہے، ہر جگہ اسی بیماری کی پریشانی، اور اگر بیماری نہ بھی ہو تو اس بیماری کے آنے کا خوف لوگوں کو کھائے جا رہا ہے۔ بے شک بے شک ہم آپ کے حضور میں اس مشہد مقدس میں تیرے روزے کی طرف نگاہ کرتے ہوئے یہ ہم درخواست کرتے ہیں آقا، بہت جلد انسانیت کو اس بیماری سے چھٹکارا حاصل ہونے کے لیے اللہ کے حضور میں ہماری دعائیں تو اس قابل نہیں کہ وہ اللہ کے درگاہ تک پہنچ سکے، ہمارے فریاد، ہم تو گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی تو یہ ساری چیزیں ہوتے ہیں آقا۔ بے شک بے شک اب آپ ہی دعا کیجیے، آپ اپنے جد گرامی، اپنے مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سے ہماری طرف سے یہ درخواست کیجیے کہ وہ دعا کرے، رسول کی بیٹی دعا کرے تو قبول نہ ہونے کا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میرے آقا اپنے مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا کے حضور میں ہماری جانب سے یہ درخواست پہنچا دے کہ کائنات میں انسانیت مشکل میں ہے، لوگ آئے دن کوئی اپنے بھائی کو ہاتھ سے دے رہا ہے، کوئی اپنے باپ کی شفقت کے سائے سے محروم ہو رہا ہے، کوئی اپنی بہن سے جدا ہو رہا ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں اس بیماری کی وجہ سے، بڑے بڑے ہمارے علماء اس دنیا سے جا چکے ہیں، دین کے خدمت گزار اس بیماری کے زخم میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے جا چکے ہیں، مدارس یتیم ہو گئے۔ آغا سید عباس موسوی جامعۃ الکوثر کے زعیم اور ان کے خدمت گزار اور پرنسپل اور اتنے سارے اتنے شفیق استاد شاگردوں کی تربیت کرنے والے، مدرسے قرآن و اطرت کے پرنسپل آغا سید ناصر الحسینی اور زینت ممبر علامہ طالب جوہری صاحب بھی اس دنیا سے چلے گئے، ان کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس بیماری کی وجہ سے یہ 2 بڑے عالم آغا سید عباس موسوی اس دنیا سے چلے گئے، جامعۃ الکوثر کو یتیم کر دیا، وہاں رہنے والے اب یتیمی کا احساس کرنے لگے ہیں، اور مدرسہ قرآن و اطرت کے پرنسپل آغا سید ناصر حسینی اس بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے، مدرسے کے گزشتہ طلاب اور ابھی جو وہاں پڑھنے والے طلاب ہیں وہ سب احساس یتیمی کر رہے ہیں۔ مولا امام رضا اپنی مادر گرامی کے حضور میں ہماری یہ درخواست کیجئے، یہ کہہ دیجئے، فرمائیے کہ دنیا میں بی بی کے چاہنے والے ان سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اپنے والد بزرگوار رسول گرامی اسلام خاتم النبیین کے وسیلے سے
अल्लाह पाक के हुजूर में हमारी सिफारिश कीजिए और इस कायनात से इस वबाई बीमारी के खात्मे के लिए बीबी फातिमा ज़हरा हमारे लिए दुआ करें। बस इसी के साथ मैं आपके इस प्रोग्राम से मैं माजरत चाहता हूँ, आपका मैंने वक्त बहुत लिया और आपकी समाखराशी की, और सामीन के लिए भी दीगर अजीज़ों से और आपसे इस्तिफादा करने का फुर्सत मैंने अपने नाम कर दिया, जिसके लिए मैं इंतहाई माजरत खा हूँ। और इसी के साथ मैं आपके इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया क़िबला, आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। उस्ताद मोहतरम, आपने अपने क़ीमती औक़ात में से वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए, बहुत इस्तिफ़ादा किया आपसे। यकीनन नाज़रीन ने भी काफ़ी इस्तिफ़ादा किए होंगे और हमने भी काफ़ी इस्तिफ़ादा किया आपके दुआयात कलमात और आपके कलाम और आपके जो फ़लसफ़ाना जो गुफ्तगू अंदाज़ गुफ्तगू वाक़ईन बहुत दिल को छू लेने वाले आपने गुफ्तगू की मुख्तसर वक्त में क़ीमती और जामी अल्फाज से हमें नवाजा, इसलिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और नाजरीन आपका भी मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। इनमें से अभी कुछ मज़ीद अहबाब ने कमेंट्स किए हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। प्रोग्राम में शरीक होने वाले अहबाब जनाब खादिम हुसैन शान साहब, मेहदी अली जौहरी साहब, हसनैन अमीनी साहब और वज़ीर शाहिद साहब और मेहदी सहर साहब, आप तमाम का मैं एक दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम नाजरीन का, तमाम मेहमानान गिरामी का, और जो शोराए कलाम हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए थे उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत से लोगों ने इल्तिमास से दुआ कहा है, उन सब के हक़ में दुआगो हूँ। इंशाअल्लाह मौला के बारगाह में आप सब के हक़ में खुसूसी दुआगो हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा किसी और मौके पर किसी और प्रोग्राम के साथ, मेहमानों के साथ, आप लोगों के फरमाइश के मुताबिक मेहमानों को हम बुलाएँगे। इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह किसी और मौके के प्रोग्राम तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर फ़ी अमानिल्लाह।